بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی کہ جب کوئی کسی بڑی خبر کی اطلاع دے تو اس کی تحقیق کر لے، بلا تحقیق کے اقدام نہ کرے، کچھ کارروائی نہ کرے، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کی بنیاد پر تم کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کرو، کارروائی کرو اور وہ غلط نکلے تو تمہاری اس حرکت پر، تمہاری اس کارروائی پر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ عقل مند کا دل زبان پر ہوتا اور بیوقوف کی زبان دل پر ہوتی۔ عقل مند پہلے 10 بار سوچتا پھر اپنی زبان کو کھولتا، اور کم سمجھ سوچتا ہی نہیں، فوراً بول دیتا۔ اس کی وجہ سے خود بھی نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے جو آج معاشرے میں چل رہی ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر اس سلسلے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ زبان کھولنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ حضرت لقمان حکیم وہ ایک کے غلام تھے۔ آقا نے ایک بار کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے بدن کے 2 اچھے ٹکڑے لے آؤ، تو وہ زبان اور دل لے کر گیا۔ پھر ایک موقع پر آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بدن کے سب سے برے 2 ٹکڑے پیش کرو، تب بھی انہوں نے یہ 2 ٹکڑے ہی پیش کیے۔ تو انسان پہلے سوچے، بات کو تولے پھر بولے، ورنہ زبان قینچی کی طرح چلتی رہے گی، وہ نہ جات پائے۔ یہ منہ کھولا اس لیے نیچے پڑا، مارا گیا۔ اب مشیر وزیر سب خوش ہو گئے، اس کو پکڑ کر لائے۔ بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا بول پڑا، دیکھو وہاں پر اس نے بات کی ایسا کر کے، لیکن ادھر آئے تو پھر خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ بولتا ہے بولو، کیا بولا، کیا بولے تمہیں، بولو۔ اب کچھ بھی نہیں بولتا ہے۔ ارے وہاں بولے اس کے، یہاں کی بولتا نہیں ہے سو، اب بول بولیا نہیں بولا۔ بادشاہ غصہ ہے، 1-2 تھپڑ لگایا، یہاں بولتا نہیں اس کے، ارے وہ ایسا کر کے۔ تو پھر بیٹا وہی بولا، من سمت نہ جا، میں وہاں خاموش رہتا تو یہاں تھپڑ نہیں پڑتے تھے، میں وہاں منہ کھولیا اس کے واسطے یہاں تھپڑ پڑ رہے ہیں، ایسا کر کے۔ تو اس طریقے سے خاموشی بہت بڑی چیز۔ بعض وقت تجربے کار جو وہ بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، ان سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کیا ایسے
شہزادے وغیرہ جب کنٹرول میں نہیں رہتے تو صرف ہماری عقل کام نہیں کرتی، بڑوں کا تجربہ کام کرتا ہے کیا. ایک بار ہم لوگ کیرلا کا سفر کیے، 2-3 دن کیرلا میں رہے. کیرلا والے چائے ٹھنڈی پیتے ہیں، پتلی پیتے ہیں، اتنی بھر کو پیتے گلاس بھر کو. وہ موٹی جو ہے کچا پانی کا یعنی وہی سی رہتی چائے، پینے سے ہوتا نہیں. اور وہ لوگ بڑے اس کے ساتھ ٹائم تو چائے ایسا پیتے ہیں، تھوڑی چاہتی ہوگی تو ایسا پوچھتے کہ گناہ کرنا ہے چائے آپ نے چائے ہونے کی انہیں کبھی پوچھتے ہیں. ہم نہ پریشان کیوں ہے کہ میں غلطی کر رہا تھا کہا ایسا ان کڑی بھی ہونا چائے ساتھ کڑی بھی ہونا، کڑی کڑی کر کو دو بھی یہ چلاتے رہتے، کٹ کٹ کر کو کھاتے رہتے، چپسان بھی یہ بھی ہوگی چائے پیتے رہتے. کوئی ڈھنگ کی چائے ملی نہیں. 2-3 دن پھرے تھے کیرلا میں. جن کی چائے کی طلب رہتی ان کو کچھ اچھی چائے نہیں ملی تو دماغی موڈ خراب ہو جاتا. تو کون شروع کیا کہ چائے وہ بابا بابا تھوڑا سا ایسی بہترین دم کی چائے پی. میں بولا یہ کیا ہوئی ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، حلت بھی سکیں گا نہیں بھائی، ٹھیک ہم دیتے کیا بھائی. ارے مول صاحب کو پلاؤ گی، مول صاحب کو پلاؤ گی، لاؤ گی. 2-3 گلاس پلائے ہمیں بھی رکھو چاہے ہم کو پیے مست، بڑی پیاری بڑی اچھی چائے پی کیا. تو ویسا سفر میں چیز نہیں ملتی تو انسان کیا کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے کیسا ایک گزر جاتا ہے. تو زندگی بھی ایک سفر ہے. ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیر کو بلا کر ایک انگوٹھی دیا اور بولا دیکھو میری پریشانی میرا غم دور ہو جاتا. ویسی ایک بات لکھ کر لاؤ. اب کیسی بات ہونا ہوئی وہ اتنے سفے لکھنا، خیر الکلام ما قل و دل کہتے ہیں. ویسا بہترین بات کیا جو مختصر ہو مدلل ہو، سویٹ اینڈ شارٹ کہتے ہیں. ویسا مختصر بھی رہنا، شارٹ بھی رہنا. انہوں نے کیا لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. گزر جاتی. ہم لوگ زامبیا میں اعتکاف میں تھے، مجھے ملیریا بخار ہے پہلے سے جو سردی، ایسی سردی ایئرپورٹ میں اتر کے ہی ہوٹا پھوٹنا شروع ہو جاتے، ہاتھ ہو جاتے، پورا پیک کر لے کھانا. اب اس میں اگر شہر کو اٹھے تو اللہ ہو سبحان اللہ، گناہ پورے معاف ہو جاتے، ٹھنڈا پانی مغفرت ہو جاتی. ایسے وقت میں ملیریا بخار ہے. ملیریا بخار جن کو آنکھیں ہیں وہ جانتے ہیں خطرناک قسم کی ٹھنڈ محسوس ہوتی. 2 کمبل اڑاتی بھی ٹھنڈ ختم ہوتی. ایسی ٹھنڈ، ایسی سردی. کرنسی الگ، وہاں کی الگ کیا اٹھاتے اتنے روپے دینا سوا کیا سمجھتے کیا. اللہ اکبر.
ایک چاپ کے بھی 10,000 دیتے ہیں، وہاں کے پیسے ہو. اب یہ ٹیسٹنگ ہے کہ کیا رے بابا ہونا سو تم کو پریشانی پریشانی دعا کر رکھا. اللہ کیا چھوڑا کہ ایسے پردیش میں آپ کو ایسی بیماری میں اللہ کی پناہ، اللہ سب کو صحت دینا. باہر بستیاں میں جا کے طبیعت ہسپتال گئے تو انہوں نے کیا بولے، دیکھو آنکھوں کو دکھانا ہے تو 7 دن انتظار کرنا رپورٹ آنے کو پورا علاج ہونا ہے تو 4 مہینے ٹکنا ہے. اللہ ہو گئے رے بابا خزانہ خالی ہو جائے گا. نکل بابا ہمیں بتیجا کر لیتی ہیں کیا کیا ہم اسٹیٹ کر کو بھیج دیں. انہوں بولے تو کیا ابھی نہیں وہ ریپن بیلٹ وہ یہ رہتے نہیں کیا ہوا وہ بچہ بوڑھا ہوگا ہاتھ میں لڑکی دے لگو. اس کے بعد جا کر فیس پوچھے تو وہ نہیں 1 لاکھ کے آ گئے تھے. 1 لاکھ روپے وہاں کے ہے وہ انڈیا کے حساب کے وہ دے رہا کو ساتھ سلام کر کو مجھے چھوڑا دوسرے مارکر کو سیدھا نکل گئے. سمجھ گئے ویسا پردیش میں اللہ کی پناہ. ہمارے بولے اکبر صاحب کہاں ہیں نہیں کیا حاجت کا انہیں تو دوا خانے چلے گئے. عمر کے سفر میں ان کی امی سفر میں تھے ان کو کھانسی شروع ہو گئی. وہ جب دوا نہیں ہے تو دوا دیتا نہیں. مستشفى نور میں وہاں ڈاکٹر بڑے ہوا انہوں 1-2 دن پہلے ہم نے گھر بلائے تھے. ہمارے گھر والے کو ہم نے فیملی کے ساتھ وہاں رہتے تو ان کو بھی فون کیا تو انہوں واٹس ایپ میں جو ہے ان کے ڈاکٹر کے اس میں جو ہے پرسکرپشن دوا واٹس ایپ میں بھیجے. وہ دکھائے تو تب جا کر صحیح دریا میں دوا خانے میں دوا دی تو لے کے گئے. ویسا بیچارے یہ لوگ بھی نور ہمارے بیس کو 2 روپے 1 ریال کرتا ہو 90 ریال دیکھتا اسی بٹر کو کیا ہونا تو بولا آدمی. اس لیے اللہ کے پاس صحت سلامتی ہونا خیر. میں ایسی طبیعت میں آ کو پیسا مدد کے پاس اندر جاگو میں ساتھ پریشان ہو کو جا کو حضرت کو سناتا ہوں. حضرت میری طبیعت خراب ہوگی میری طبیعت بہت خراب ہوگی گھر کو مجھے رونا رونا آ جاتا ہے. حضرت سنتے ہی کیا بھی بولے زندگی کا حصہ ہے کیا اتنا بولے تو میں مجھے کہے گا ان کو آنکھ بولے جاتا سے بولے تو کیا بھی نصیحت کریں گے سمجھائیں گے تو زندگی کا ایک حصہ ہے تو سچ کیا رہے گا وہ اٹھ کو آیا تو بس سوچا تو صحیح نہ صحت کا تو بیماری ایک حصہ نہیں گیا فرق نہیں گیا. صحیح میں میری طبیعت خرید نہیں ہوتی کیا ہو گیا کیا بھی محسوس نہیں ہوا. اگر اس کی بات کیا ہے ویسا مدینہ میں ایک ہمارے شاگرد مولوی صاحب ادھر کہیں اس سچ کے مسجد نبی میں دیکھا ہمیں کیا ہوا کیا ہے تو بخار ہو سکتے سنبھلنے چھوٹا نہیں ہے. میں ہمارے صلاح الدین صاحب ہے دعوت پر خاتم کی ایک بات نقل کرا وہ ہمارے حضرت بولتے ہیں قرض اور مرض تو تربیت کا طریقہ ہے
کمرے کے اندر ہی رہو لیکن ذرا ہٹ کر رہو، سمجھ جائیں گے. نہیں سمجھی تیسرا مرحلہ وَاضْرِبُوهُ، حلیب کی مار، سمجھا جیسے مسواک سے ایسے یا تو رومال سے ایسا ہلکی مار مارتی نہیں، یہ سمجھتی نہیں ہے، اس کے بعد بولا نہیں کہتے جو ایسا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ سو کمرے کے اندر ہی. اب بھی بات نہیں حل ہوئی تو اب کمرے کے باہر بات لاؤ. سبحان اللہ. اب کیا کرو، ادھر سے کچھ بڑے کو بلا، ادھر سے کچھ بڑا کو بلا کر چوتھا مرحلہ ہے. اب بڑے لوگ جو ہے ان کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے کوشش کرنا. سمجھتے ہیں؟ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہم. اگر بڑوں کی نیت ملانے کی ہوگی تو اللہ ملا دیں گے، توڑنے کی نیت نہ. یہ چوتھا مرحلہ ہے. تین چیزیں کمرے کے اندر ہی، چوتھی چیزیں باہر پڑتی ہے. اب بھی نباہ نہیں ہوتا ہے تو پھر پانچواں مرحلہ ہی اس بندھن کو، اس رشتے کو کھولنے کا ہے. جو رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہے اس میں نباہ نہیں ہے، وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کو کھول دو. ہاتھ ٹوٹ گیا، اتر جا کٹ پر لگا ہے، کٹ برابر بنے نہیں، ابھی تکلیف پڑ گئی، کیا کرنا؟ کٹ کو کھول دینا. کیا کرنا؟ راحت مل جاتی ہے. اتنا درست طریقہ. پوچھ رکھ لگ رہے تو ابھی پریشانی بڑھتی ہے. وہ کٹ کو کیا کرنا؟ کھول دے تو ذرا تکلیف کم ہو جاتی ہے. پھر دوسرا علاج کیا ہے وہ سوچ گیا. سمجھ گیا؟ اس طریقے پر اتنی پیاری تعلیمات دین اسلام کی آج بے بنیاد باتوں ہوئے تھے. ان کی بات جو ان کی بات. ہمارے حضرت بولتے بڑھیا کتنے کی بڑھیا کرتے کیا آج ہی کہتے ہیں اقدال کیا اچھا ہوگا شادی ہونے تیری شروع کرتے کی کہتے ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک میں بابا بس ذرے مہینے بھی گزرتے نہیں شروع کی کہتے ہیں. ایک پرنٹنگ مشین کے پریس کے سکا کتابیں چھاپے سکا چھاپ لے بے صبرے کا کی ذرا بھی صبر بھی نہیں کیا کرتے. اتنے مہینے ہو گئے کیا بھی نہیں کیا کیا بھی نہیں. تم نے کیا سننا کی پریشانی اتنا غلیظ زمانہ ہے. صبر بھی نہیں کیا بھی نہیں. چند مہینے گزرنے کی کہتے پوچھنا شروع کرتے کیا بھی نہیں کیا ہے. وہ ٹیسٹنگ کراتے نہیں کیا کیا بھی معلوم نہیں کرتے کیا ابھی کیا بھی نہیں. پرنٹنگ پریس چاہیے. لا حول ولا قوت. یاد رکھو کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے فضل و قدرت میں ہے. پہلا نہ پلٹیا مار کرتے کیا بھی ہوتا نہیں. اللہ جسے دینا دیتا، جسے نہیں دینا نہیں دیتا. اس لیے صبر ہونا، سکون ہونا، دعائیں کرنا، اچھی اولاد مانگو. خالی بچے ایسے بچے نافرمان قسم کے، ناہیدار قسم کے. اللہ سے دعا مانگو، فرما بردار ہونا، اچھے ہونا، سچے ہونا کرتے. اب پریشانی شروع. میاں بیوی اچھے سے رہتے، دوسرے آگے کچھ کر ٹارچر کرنا، ٹینشن دلانا، ابھی کیا بھی نہیں کیا، ابھی کیا بھی نہیں کیا، تم کراؤ کیا تم دکھاؤ. ہماری گھر والی کی ایک بوٹی ایک استاد کیا تھا، وہ استاد کیا ہماری گھر والی ابھی کیا بھی نہیں کیا تجھے کیا بھی نہیں کیا. اس کے بعد ایک بار بولا تجھے بچے چھوڑ نہیں کرو. ہماری گھر والی آپ ہم نہ بولی بوٹی ایسا بولتی نا استاد بچے تو بڑے من کے ڈال دو گلے میں تصویاں بھی یہ بھی وہ بھی. وہ میرا انہیں کون ہوتی سے بولنے والی ہمارا اللہ ہے کیا، انہیں ہمارا مالک ہے پروردگار پالنہار ہے. دینا دیتا نہیں کہ نہیں دیتا. اللہ کے فضل سے بچے ہونا شروع کر دیتے. 1 2 3 4 میں بولے جا کو بوٹی سناؤ پیر کرنے سے کریں گا ایک يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله
یہ رحمت کا اشرا ختم ختم ہونے کو جا رہا ہے اللہ، معاف فرمائیے اللہ، بڑی غفلتیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ، لاپرواہیاں ہوئی ہیں اللہ، کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ، بڑی سستی ہوئی ہے اللہ، معاف فرمائیے اللہ، اللہ معاف فرمائیے اللہ، معاف فرمائیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، آئندہ کی خبرداری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے، حسن تدبیر عطا فرمائیے، غفلت سے پیچھا چھڑائیے اللہ، اپنے بندوں میں شامل فرمائیے، ذاکرین میں ہم کو بتائیے اللہ، غافلین میں ہمیں سے بچائیے اللہ، ہمارے حال کو رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، اللہ دیکھتے دیکھتے اسی طریقے سے رمضان کے دن گزر جائیں گے اللہ، پھر وہی بات ہوگی اللہ، وہی رفتار بیٹھے گی جو پہلے تھی سب بھی ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی کا حصہ ہو جائے گا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، مدد فرما دیجیے اللہ، اللہ ہماری پریشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہم کو سیدھے راستے میں جمائیے رکھیے اللہ، اللہ آپ کی بندگی اپنی اطاعت کے لیے قبول فرمائیے اللہ، ہماری زندگی کو ایسے بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اللہ، ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جو آپ پسند کرتے ہو، ہر اس بات سے بچا دیجیے اللہ جو آپ کو ناپسند ہو اللہ، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، سب کو سچا پکا مسلمان بنائیے، پوری امت مسلمہ کو سچا اے اللہ، سب فرد کو سچا بنائیے، اچھا بنائیے، نیک بنائیے، ایک بنائیے اللہ، آپس میں محبت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائیے اللہ، گھروں کو خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، شفا عطا فرمائیے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ بہت سے لوگ فریش ہیں اللہ، بالکل اشارہ بھی نہیں ہو رہا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اللہ، علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا مت بنائیے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے اللہ، آسانیاں پیدا فرما دیجیے اللہ، بیماریوں سے بچائیے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے، بہت سے لوگ روحانی بیماری کے شکار ہیں اللہ، علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، جوان جوان بچیاں بچے پریشان ہیں اللہ، اے اللہ سب کو سکون عطا فرمائیے، گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل سے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے گھروں میں بچیاں ہیں پریشان تھا اللہ، اے اللہ بچیوں کے مسئلے کو آسان فرمائیے اللہ، ماں باپ کے ان کو آسان فرمائیے اللہ، بچوں کا اٹھنا آسان فرمائیے اللہ، اچھے رشتے عطا فرمائیے اللہ، لوگوں کے تانے اور تشنیوں سے بچائیے اللہ، بچیوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، اچھے اخلاق عطا فرمائیے اللہ، اچھے کردار عطا فرمائیے اللہ، ان کی سیرت کو اچھی بنائیے اللہ، اے اللہ ان کے اخلاق کو درست فرمائیے اللہ، اللہ تمام والدین کو اللہ اولاد کی پریشانی سے بچائیے اللہ، اولاد کی دکھ و دردوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ گھروں میں محبت پیدا فرمائیے اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں اللہ، گھر تباہ ہو رہے ہیں اللہ، روز کے واقعات سنتے ہیں تو دل دلتا ہے اللہ، گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن اور محبت کا پیغام لے کر آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کا بتانے والا، ہمارے نبی تو ایسے اللہ، رحمت للعالمین ہمارے نبی اللہ، رحمت للعالمین کی امت کیوں اللہ ایسی ہو رہی ہے اللہ، ایک خیریت کے لیے ضرورت بنی ہوئی ہے اللہ، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اللہ، ہمیں بھی رحمت والا بنا دیجیے اللہ، خیریت کو ہم سے خوشی اور فائدہ ہوگا، خیر الناس میں الناس کا مصداق بنا دیجیے اللہ، لوگوں میں بہترین ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اللہ سے نفع رسائی پہنچانے والا بتائیے اللہ، ایذا رسائی سے بچنے والا بنا دیجیے اللہ، ہم کو بچا لیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ،
گھر میں خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، بہت سے جو نوجوان جیلوں میں ہے اللہ رہائی عطا فرمائیے، بہت سے غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ چھٹکارا عطا فرمائیے، گھروں کو آباد فرمائیے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے اللہ، 10 دن گزر چکے ہیں اللہ، ان پر کیا گزری آپ کے بہتر جانتے ہیں اللہ، اسی طریقے سے عید بھی آ جائے گی اللہ، سارے لوگ تو نئے نئے جوڑے پہن کر اچھے اچھے چپل پہن کر خوشیاں منا رہے ہوں گے اللہ، اور ہماری ایمان پہن کے دیکھیں اللہ، مجھے بھی خوشیاں عطا فرمائیے اللہ، ظالموں کے بچوں کو پکڑنے سے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، اے اللہ سب کو اچھی زندگی اچھی حیات عطا فرمائیے، اچھی موت عطا فرمائیے، سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمارے بدن کے جوڑ جوڑ کو اللہ گناہوں سے بچائیے اللہ، جیسے کہ بدن کے انگ کو جاری فرمائیے اللہ، اے اللہ جیسی بات قرآن و حدیث میں بیان فرمائی گئی اللہ وہ ہمارے گھر پیدا فرمائیے اللہ، اے اللہ ہمارے ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین ساجد عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اللہ کے حسنات عطا فرمائیے، آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کی مدرسوں کی مکتبوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ دینی جمعیت اور جماعتوں کی ہدایت کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ لوگوں کو بہکنے بھٹکنے سے بچائیے اللہ، پوری امت مسلموں کو صراط مستقیم پہ چلائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.